ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اور قسم ہے آسمان کی، اور کون سا؟ رجوع والا آسمان، رجع پلٹنے والا آسمان، رجوع کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹنے والا آسمان، وہ آسمان جس کی صفت ہے کہ وہ چیزوں کو پلٹاتا ہے، اس آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم صرف غور کریں آسمان کو دیکھ کے تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ آسمان جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے، نیلے کلر کی جو لائن دکھائی دے رہی ہے ہمیں، یہ کئی سو 300-400 کلومیٹر شاید یہ موٹی لیئر ہے، یہ جو لیئر ہے یہ کسی چیز کو پلٹنے کا کام بھی کر سکتی ہے، اور اتنی نیچے سطح میں دکھائی بھی نہیں دیتی کہ یہ لیئر سچ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے کیا نہیں، اور 1400 سال پہلے اس بارے میں کون سوچ سکتا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے پلٹانے والے آسمان کی۔ تو دیکھیے کیا کیا چیزیں پلٹ سکتا ہے۔ نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ساری چیزیں جو نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہیں لیکن ہمارے کام کی ہوتی ہیں، ان کو پلٹ کے نیچے کی طرف رکھتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہوتی ہیں اور ہمارے خطرے کی ہوتی ہیں، ان سب کو اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں تو ان سب کو ریفلیکٹ کر کے واپس اوپر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ ہم نے بھی ذکر کرا ہے ایسٹرائڈس کا، میٹرو، شوٹنگ سٹارز، فالنگ سٹارز، اور جو ہمارے جتنے بھی پتھر جو آسمان سے گر رہے ہیں، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے سب طرح کے پتھر، ان کو زمین میں جذب کر لیتا ہے، اور جو چیزیں خطرناک ہوتی ہیں زمین کے لیے انہیں یا تو جذب کر لیتا ہے یا واپس لوٹا دیتا ہے۔ سولر ریڈیشن اور سورج کی جو وہ کرنیں جو ہمارے لیے خطرناک ہوتی ہیں، الٹرا وائلٹ کرنیں، یو وی ریزز جو ہوتی ہیں، جو زمین پہ اگر آ جائیں تو پوری دنیا کو جلا سکتی ہیں، خطرہ ہو سکتی ہیں اور ہمارے لیے گلوبل وارمنگ بڑھا سکتی ہے، ان سب کو وہیں جذب کر لیتا ہے یا لوٹا دیتا ہے۔ کیا بہترین آسمان ہے، کیا بہترین چھت اللہ تعالیٰ نے بنا کے دیا۔ اگر یہ نہ ہو تو اوپر سے یہ ساری مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت بھی پوری نہ، تھوڑی سی بھی، 5% بھی، 1% بھی آ جائے تو پوری زندگی، پوری دنیا کی انسانیت، پوری دنیا کی ساری زندگیوں کو ایک ہی بار میں ختم کر سکتی ہے۔ نیوکلیئر پارٹیکلز جو ہم بھیجتے ہیں وہ سارے واپس، اور نیچے سے جو جانے والی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر نکل جائیں تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں، وہ ساری چیزیں جیسے کہ گرمی، زمین کی ہیٹ، زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے انسان کے رہنے کے حساب سے۔ میکسیمم جگہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں ٹیمپریچر 10 ڈگری سیلسیس سے لے کے 40-50 ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے، جہاں انسان سروائیو کر سکتا ہے، جو رہنے کے لیے ایک دم بیسٹ کمبینیشن ہے، ایک دم بیسٹ انسان کے ٹیمپریچر کے مقابلے بالکل صحیح ہے۔ لیکن اگر وہ ایک دم سے زیادہ ہو جائے، 70، 80 یا 100 ڈگری چلا جائے تو کوئی انسان سروائیو ہی نہ کر پائے، یا مائنس میں آ کے پوری دنیا کا ٹیمپریچر -40 ڈگری، 50 ڈگری یا 100 ڈگری ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو وہ ساری ہیٹ کو کنٹرول کرتا ہے، جو زمین کی ہیٹ باہر نکلنے والی ہوتی ہے وہ آسمانوں سے باہر نہیں نکلنے دیتا، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی رکھتا ہے، باقی باہر نکال دیتا ہے۔ جو گرمی کی وجہ سے جو بادل اٹھتے ہیں، بھاپ اٹھتی ہے، وہ بادل بنتے ہیں اور وہ ہمیں زمین کی طرف واپس بارش کی طرف آتا ہے، اور ہمارا پوری دنیا کے پینے کا انتظام اور پانی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر وہ آسمان اسے واپس نہ بھیجے، اسے روک کے نہ رکھے، وہ سارا پانی خلاؤں کی طرف چلا جائے سورج کی گرمی سے، تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کرا ہے کہ اس کو واپس نیچے کی طرف پلٹاتا ہے۔ اور جو ہماری ریڈیو جو ویوز ہوتی ہیں، ٹی وی جس سے ہمارا چلتا ہے، موبائل پہ ہم بات کرتے ہیں، وہ ساری ترنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے آسمان کی طرف جاتی ہیں، پلٹ کے واپس آتی، تب ہم ایک دوسرے سے بات کر پاتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو ہم ٹیلی فون کا ضرورت نہیں، ٹیلی فون کا کام کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا، موبائل ٹی وی کبھی چل ہی نہیں سکتے تھے، انٹرنیٹ جو ہم سب چیزیں چلا رہے ہیں، جو آج یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ سب لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس چیز کو، یہ سب اس چیز کے بنا پاسبل نہیں تھا کہ ایک آسمان ہوتا جو یہاں سے نکلنے والی ریزز کو کنٹرول کرتا، واپس بھیجتا اور ایک بیلنس بنا کے رکھتا دنیا میں۔ باہر کی چیزوں کو باہر پھینکتا ہے جو کام کی نہیں ہوتی، اور جو ضرورت کی ہوتی ہے ان کو اندر لے لیتا ہے، اور نیچے سے جانے والی چیزیں جو کام کی ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے رکھتا ہے یہ آسمان، اور جو کام کی نہیں ہوتی ان کو واپس بھیج دیتا ہے۔ تو کیا بہترین عقل مند چھت ہے، ایسی چھت جو خود اپنی عقل رکھتی ہے، جسے پتہ ہے کہ کیا چیز رکھنی ہے کیا چیز نہیں رکھنی، وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہے اس دنیا کو۔ سوچیے 1400 سال پہلے یہ بات کوئی سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ کوئی انسان، اگر انسان کو یہ بات صرف اس کے رب کی طرف سے نہ بتائی جاتی تو وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان یہ سارے کام بھی کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں سب کچھ پہلے سے مینشن ہے، میں نے آپ کو ریفرنس بتا دیا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں قرآن میں کہاں لکھے ہیں یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہماری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو فکر سے کام رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ عقل سے کام لینا چاہے وہ ان چیزوں سے رات و آسمان کی طرف نظر دوڑائیں تو دیکھیں کتنے کروڑوں ستارے مسخر کر رکھے ہیں صرف اس دنیا کے لیے، تاکہ دنیا میں جو تھوڑے سے انسان رہ رہے ہیں، چھوٹی سی دنیا، ایک ذرے برابر بھی اس کی پورے کائنات میں اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پوری دنیا کو مسخر کر رکھا ہے۔ دنیا سے کئی لاکھ، 3 لاکھ گنا شاید بڑا سورج صرف دنیا کے لیے بنا رکھا ہے، اس کے چاروں طرف کام کر رہا ہے، اور ایسے ہی
1000 ملین سورج ہیں ہماری گیلیکسی میں، ملکی وے میں 1000 ملین ایسے سورج ہیں، ان کے بہت سارے گرہ ہیں، ان کے بہت سارے پلینٹس، سب پلینٹس ہیں ان کے، اور ہزاروں کروڑوں اسی طریقے سے ہیں، اور ایسے ہی 1 ملین سے زیادہ آکاش گنگائیں ویگیانکوں نے ڈھونڈ نکالی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں تک کتنی ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو کتنا بڑا کائنات میں ذرا سی زمین، اور اس زمین کے لیے سب کچھ مینٹین کر کے رکھا ہے، اس ذرا سی زمین کے لیے ہر چیز کو بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کتنا بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے انسان کے لیے، پھر بھی ہم نشانی پہ غور نہ کریں تو ہم سچ میں نقصان پانے والوں میں سے ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل کر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور اگر آپ کو جانکاری اچھی لگی، میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے میرا حوصلہ افزائی کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ فار واچنگ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔